بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ آپ کو آخر تک باندھ کے رکھ دے گی، کیونکہ اس میں ایک ایسا موڑ ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ آج کی کہانی ایمان کے نام۔ میری پسند صرف اور صرف ایمان ہے ممانی جان، اور یہ بات میں آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ارسلان کی یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے شادی حال میں چلتی موسیقی اور لوگوں کے کہکوں کو ایک ہی پل میں نگل دیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے ٹھنڈی بوتل چھوٹ کر قالین پر گری اور وہاں موجود سینکڑوں مہمانوں کی نظریں بیک وقت میرے چہرے پر گڑ گئیں، جیسے وہ مجھے نوچ کھانا چاہتی ہوں۔ میں نے سہم کر اپنی چچی نصرت بیگم کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ نہیں بلکہ سیاہ پڑ رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو میں نے بچپن سے اب تک کئی بار دیکھی تھی، مگر آج وہ وحشت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ارسلان، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے مرحوم شوہر کے بھانجے ہو، اور یہ بھرا مجمع ہے جہاں تم میری بیٹی کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ نصرت چچی نے دان پیستے ہوئے کہا، اور ان کی آواز میں ایسے کڑواہٹ تھی کہ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ارسلان، جو ہمیشہ سے ضدی تھا، آج کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے نصرت چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عزت کا تماشا میں نہیں بنا رہا ممانی جان، بلکہ آپ لوگ زبردستی رشتوں کو جوڑ کر تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ سنبل میری کزن ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں، مگر شادی میرا حق ہے اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں یتیم تھی، اور یتیمی کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی اتنا شدید نہیں ہوا تھا جتنا اس لمحے ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھے نصرت چچی نے پالا تھا، مگر پالا کیا تھا؟ بس گھر کے کونے میں پڑی فالتو چیز کی طرح رکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں رہنے کی قیمت مجھے ہر روز اپنی عزت نفس کو کچل کر ادا کرنی پڑتی ہے، مگر آج ارسلان نے مجھے جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا وہاں میرے لیے صرف رسوائی تھی۔ سنبل، جو دلہن بنی اسٹیج کے کونے میں کھڑی تھی، اس کی نظریں مجھ پر نفرت کے تیر برسا رہی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ نصرت چچی تیز قدموں سے میرے قریب آئیں اور میرا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی جو کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ دیکھ لیا اپنا تماشا منحوس لڑکی؟ میں جانتی تھی کہ تمہاری یہ معصوم صورت صرف دکھاوا ہے، اندر سے تم اپنی ماں کی طرح مکار ہو۔ تم نے میرے بھانجے پر کوئی تعویذ کیا ہے نا، تاکہ وہ میری بیٹی کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے بھاگے۔ مگر یاد رکھنا ایمان، آج کے بعد تم اس گھر میں سانس تو لوگی، مگر وہ سانس موت سے بدتر ہوگی۔ چچی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ میری بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ انہوں نے مجھے زور سے جھٹکا دیا۔ چلو گھر، آج تمہارا حساب میں وہیں کروں گی۔ ارسلان آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر چچی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے گئی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی رو رہی تھی اور نصرت چچی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر سے مجھے گھور رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سرد ارادہ تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں یا وہ کیا کرنے والی ہیں، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری پرسکون رات نہیں ہوگی۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے مجھے دھکا دے کر میرے کمرے کی طرف دھکیلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اندھیرے کمرے میں گر پڑی اور وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں خوبصورت تھی اور ارسلان مجھے پسند کرتا تھا، حالانکہ میں نے کبھی ارسلان سے بات تک نہیں کی تھی۔ میں تو اپنی پڑھائی اور گھر کے کاموں کے علاوہ کسی چیز پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس گھر میں ایک بوجھ ہوں اور مجھے کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی نما اس گھر میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنا دل ہلکا کیا اور پھر وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ میرا برسوں کا معمول تھا کہ جب بھی دنیا مجھے ٹھکراتی تھی میں جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہی ایک ذات تھی جو میری خاموشی کو سنتی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھنے لگی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر میں شدید درد تھا،
مگر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار کرنے کے بعد مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا میں میرے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، یا نصرت چچی اس وقت اپنے کمرے میں کس سے فون پر بات کر رہی ہیں اور کیا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تھکن کی وجہ سے میں جائے نماز پر ہی کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی، اور پھر کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا شاید تیسرا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کوئی معمولی جاگنا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ کمرے کا ماحول ایک دم سے بدل چکا تھا۔ حالانکہ سردیوں کی راتیں تھیں اور کھڑکیاں بند تھیں، مگر کمرے کا درجہ حرارت اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کمرے کی ساری آکسیجن کسی نے کھینچ لی ہو۔ میں اٹھنا چاہتی تھی مگر میرا جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کیفیت شاید اس خوف کی وجہ سے تھی جو فضا میں پھیل چکا تھا۔ دیواروں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ بو کسی مری ہوئی چیز کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے گوشت جل رہا ہو یا سلفر کی بو ہو۔ میں نے اپنی نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ چھت کے کونے سے اندھیرا گاڑھا ہو رہا تھا۔ وہ عام سایہ نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جسے دھواں جمع ہو کر کوئی شکل اختیار کر رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا، اور اس کے اترنے کے ساتھ ہی کمرے میں جلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئلے دہک رہے ہوں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ سایہ میرے بیڈ کے قریب آیا اور پھر ایک ہیولے کی شکل اختیار کر گیا۔ میں اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی کیونکہ وہ دھوئیں اور آگ کا بنا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کی دو آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس وجود سے جو شعاعیں نکل رہی تھیں وہ اتنی گرم تھیں کہ مجھے لگا میری جلد جھلس جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ اس کا مقصد شاید مجھے ڈرانا تھا یا مجھے نقصان پہنچانا۔ اس نے اپنا ہاتھ نما پنجہ میری طرف بڑھایا۔ وہ ہاتھ سیاہ تھا اور اس پر سے چنگاریاں جھڑ رہی تھیں۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں وہی آیات دہرانے لگی جو میں نے سونے سے پہلے پڑھی تھیں۔ جیسے ہی اس وجود کا ہاتھ میرے چہرے کے قریب آیا، مجھے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ جھٹکا مجھے نہیں بلکہ اس وجود کو لگا تھا۔ کمرے میں ایک تیز سیٹی جیسی آواز گونجی اور پھر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ سایہ میرے بیڈ سے دور دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا ہے۔ وہ تڑپ رہا تھا جیسے اسے کسی نے بجلی کا کرنٹ لگایا ہو۔ اس کا جسم جو پہلے ٹھوس لگ رہا تھا اب بکھر رہا تھا۔ وہ حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایک نہتی لڑکی کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے جس نے اسے دور پھینک دیا۔ میں کانپتی ہوئی اٹھی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ وجود کچھ دیر وہیں تڑپتا رہا اور پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر کھڑکی کی دراڑ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے لگا، مگر وہ جلنے کی بو ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ میں پوری رات دوبارہ سو نہیں سکی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی رہی اور میرا جسم بخار کی طرح تپتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ کیا نصرت چچی کی نفرت نے کسی اسیبی قوت کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، یا یہ کوئی جناتی معاملہ تھا؟ صبح جب اذان کی آواز آئی تو مجھ میں کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ جس میں میرا عکس نظر آتا تھا اس پر ایک گہری اور لمبی دراڑ پڑ چکی تھی۔ یہ دراڑ بالکل ایسی تھی جیسے کسی نے غصے میں اس پر مکہ مارا ہو، اور قالین کے جس حصے پر وہ سایہ گرا تھا وہاں سے قالین کا رنگ کالا پڑ چکا تھا، جیسے وہاں آگ لگی ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو میرے کمرے میں جو کوئی بھی آیا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا سامنا نصرت چچی سے ہوا۔ وہ کچن میں ملازمہ پر چیخ رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی نظریں میرے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ شاید میرے چہرے پر جنون یا پاگل پن کے آثار تلاش کر رہی تھیں۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ میں چیخوں گی یا اپنے کپڑے پھاڑوں گی، مگر مجھے صحیح سلامت اور ہوش میں دیکھ کر ان کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ ناشتہ تیار ہے چچی، میں لگا دوں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، حالانکہ میری آواز کانپ رہی تھی۔ نصرت چچی نے مجھے گھرتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں رہو۔
مجھے تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور ہاں، یاد رکھنا، ارسلان کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہے، اس لیے اب تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے یہاں۔ ان کی بات سے مجھے جھٹکا لگا۔ ارسلان کا جانا میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف مڑی، لیکن جیسے ہی میں کوریڈور میں داخل ہوئی، مجھے پھر وہی احساس ہوا جو رات کو ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے چل رہا ہے، کوئی ایسا جس کی سانسوں میں آگ کی تپش ہے۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خالی کوریڈور تھا، لیکن دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر ٹیڑھی ہو چکی تھی اور وہ ہل رہی تھی، حالانکہ وہاں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ میں تیز قدموں سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا، لیکن دروازہ بند کرتے ہی مجھے کمرے کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ہنسی مردانہ تھی اور انتہائی سرد۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر شیشے پر پڑی ہوئی دراڑ اب مزید گہری ہو چکی تھی، اور اس دراڑ کے اندر مجھے ایک لمحے کے لیے 2 سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ کچھ لمحے اسی طرح گزرے، اور پھر جب میں نے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو شیشے کے اندر وہ دہکتی ہوئی آنکھیں غائب ہو چکی تھیں، مگر شیشے پر پڑنے والی وہ گہری دراڑ اب بھی وہی موجود تھی، جو چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ میرا وہم نہیں بلکہ خوفناک حقیقت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میں اس رات کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے بستر سے اٹھایا۔ میری آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ جب میں ناشتے کی میز پر پہنچی تو نصرت چچی پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے بڑے اطمینان سے اخبار پڑھ رہی تھیں، مگر مجھے دیکھتے ہی ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ ایمان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رات نیند تو ٹھیک سے آئی تھی نا؟ ان کے لہجے میں چھپی شرارت اور وہ زہریلی مسکراہٹ مجھے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں روؤں، چیخوں اور کہوں کہ اس گھر میں آصیب ہے، مگر میں نے اپنے کامتے ہاتھوں کو میز کے نیچے چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جی چچی جان، نیند ٹھیک آئی تھی۔ میرا جواب سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چائے کا کپ زور سے پلیٹ میں رکھتے ہوئے وہ میری طرف جھکی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی امڑ آئی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ رات تم سو نہیں سکی۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا یا کچھ اور؟ کچھ نہیں چچی، بس سر میں درد تھا، اس لیے نیند کچی رہی۔ میں نے ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ میں مزید ان کے سوالوں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ میں کچن میں آ گئی، مگر وہاں آ کر بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ برتن دھوتے ہوئے اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے بالکل کان کے پاس کسی نے بھاری اور گرم سانس لی ہو۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر چولہے پر رکھا ہوا دودھ ابل کر باہر گر رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ابلتے ہوئے دودھ کا رنگ سفید نہیں بلکہ گہرا سرخ تھا، جیسے خون ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو وہ دودھ ہی تھا جو جل کر کالا ہو رہا تھا۔ میں وہیں دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ کبھی شیشے ٹوٹتے تھے تو کبھی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی، کبھی مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں مجھے کسی کے رونے اور کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی۔ اگلے 2 دن اسی عذاب میں گزرے۔ ارسلان کے جانے کے بعد نصرت چچی کا رویہ میرے ساتھ مزید بدتر ہو چکا تھا۔ وہ مجھے گھر کے کاموں میں اتنا الجھا کر رکھتی کہ مجھے دم لینے کی بھی فرصت نہ ملتی، اور جب رات ہوتی تو وہی خوفناک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میرے کمرے کی چیزیں خود بخود ہلنے لگتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میرے بستر پر کوئی اور بھی موجود ہے، ایک ایسا بوجھ جو مجھے سانس نہیں لینے دیتا تھا، مگر میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے، میں نصرت چچی کے سامنے تماشا نہیں بنوں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پاگل ہو جاؤں تاکہ وہ ارسلان کو کہہ سکیں کہ دیکھو تمہاری پسند تو دماغی مریضہ ہے، مگر میرا اللہ مجھے تھامے ہوئے تھا۔ جب بھی ڈر کا حملہ ہوتا میں جائے نماز پر بیٹھ جاتی، اور میرا یہ عمل اس کی نادیدہ قوت کو شاید بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ اکثر تلاوت کے دوران مجھے کمرے کی دیواروں سے چیزیں ٹکرانے کی آوازیں آتی، جیسے کوئی غصے میں توڑ پھوڑ کر رہا ہو۔ تیسری رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی۔ حویلی کی پرانی کھڑکیاں ہوا کے دباؤ سے بچ رہی تھیں۔
میں اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کی کھڑکی زوردار دھماکے سے کھل گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا بارش کی بوچھاڑ کے ساتھ اندر آیا اور کمرے میں جلتا ہوا بلب پھڑپھڑا کر بجھ گیا۔ گھپ اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ بجلی کی چمک سے کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا تو میری نظر کھڑکی کی دہلیز پر پڑی۔ وہاں ایک کالی بلی بیٹھی تھی، لیکن وہ کوئی عام بلی نہیں تھی۔ اس کا جسم عام بلیوں سے بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ بری طرح زخمی لگ رہی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر اس طرح غرائی کہ میرے خون کی گردش تھم گئی۔ اس کی غراہٹ میں جانوروں جیسی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انسان تکلیف اور غصے میں چیخ رہا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ جاؤں۔ یہ یقیناً وہی چیز تھی جو پچھلی کئی راتوں سے مجھے ڈرا رہی تھی۔ یہ نصرت چچی کا بھیجا ہوا کوئی عذاب تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو بجلی کی ایک اور کڑک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہ جانور لڑکھڑا کر وہیں قالین پر گر گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے پچھلے پیر شاید ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اب دھمکی آمیز نہیں بلکہ دردناک تھی، ایک عجیب سی کرہ جو میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میرے اندر کا خوف ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ درد کا کوئی مذہب یا شکل نہیں ہوتی، وہ چاہے انسان ہو یا جانور، تکلیف سب کو ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اٹھی اور موبائل کی ٹارچ چلائی۔ روشنی کا دائرہ اسی کالی مخلوق پر پڑا تو وہ سکڑ سی گئی اور مجھے یوں گھورنے لگی جیسے مجھ پر حملہ کر دے گی، مگر میں ڈرنے کی بجائے الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ وہ بلی اب بھی اپنی لال آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم سے ایک عجیب سے جلنے کی بو آ رہی تھی اور حدت اتنی تھی جیسے بخار میں تپ رہی ہو۔ ڈرنا مت، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ تم تو بہت بری طرح سے زخمی ہو، بے زبان جانور ہو، درد تو تمہیں بھی ہوتا ہوگا نا؟ میں نے بہت نرم لہجے میں کہا اور روئی کا پھاہا دوا میں بھگو کر اس کے زخموں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم کے قریب پہنچا، وہ پیچھے ہٹی اور ہس کی آواز نکالی، مگر میں رکی نہیں۔ میں نے آہستگی سے دوا والا ہاتھ اس کے زخم پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، مجھے لگا جیسے میں نے کسی انگارے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ میری انگلیوں کے پورے جلنے لگے، مگر میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چھونے سے اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی ہے۔ وہ مخلوق جو ابھی مجھے پھاڑ کھانے کو تیار تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ مدھم پڑنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی اس کے زخموں کو صاف کیا اور پٹی باندھنے لگی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ اتنے ظالم لوگ ہیں دنیا میں کہ بے زبانوں کو بھی نہیں بخشتے۔ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہوں وہ کوئی بلی نہیں بلکہ آذر تھا، وہ جن زادہ جو مجھے برباد کرنے آیا تھا۔ وہ آگ اور نفرت کا بنا ہوا تھا۔ صدیوں سے قید اور زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے اس نے صرف ظلم دیکھا تھا۔ اسے محبت یا رحم کا مطلب نہیں معلوم تھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان نے اسے مارنے یا بھگانے کی بجائے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ جب میں پٹی باندھ چکی تو میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ابھی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب وحشت نہیں بلکہ حیرت تھی، ایک ایسی حیرت جو شاید اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دودھ کو سونگھا اور پھر لنگڑاتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے وہ رکا اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ آگ نہیں تھی جس سے میں ڈرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کھڑکی سے کود کر اندھیرے میں غائب ہو گیا اور میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ میرے ہاتھوں میں اب بھی اس کے جسم کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر اس کے جانے کے بعد مجھے کمرے کا ماحول بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھٹن اور بھاری پن جو پچھلی کئی راتوں سے میرا دم گھوٹ رہا تھا، اچانک ختم ہو گیا تھا۔ ہوا میں اب جلنے کی بو کی بجائے بارش اور مٹی کی مہک تھی۔ اس رات میں پہلی بار سکون سے سوئی۔ مجھے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے کے کونے میں آذر اپنے اصل روپ میں کھڑا مجھے ساری رات دیکھتا رہا تھا۔ وہ اب سایہ بن کر چھت سے نہیں لٹکا تھا، بلکہ ایک انسانی حیولے کی شکل میں خاموشی سے مجھے نیند میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ زنجیریں تھیں جو جادوگر نے اسے باندھی تھیں۔
مگر آج وہ زنجیریں اپنے وجود پر بوجھ نہیں لگ رہی تھیں۔ جسے برباد کرنے آیا تھا اس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا۔ ایسی پاکیزہ روح کو میں کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ یہ آواز میرے کمرے میں نہیں گونجی تھی، مگر شاید کائنات کے کسی نظام میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جنگ کا رخ بدلنے والا ہے۔ عازر کا مشن جو نصرت چچی نے طے کیا تھا اب دھندلا پڑ رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ نصرت چچی داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ پوری رات جاگتی رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے نارمل انداز میں پراٹھے بناتی دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ کیا بات ہے ایمان، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ رات کو مہمان تو نہیں آیا تھا؟ ان کا اشارہ بہت غلیظ تھا، مگر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں چچی، بس رات بارش ہوئی تھی تو موسم اچھا ہو گیا ہے، اس لیے طبیعت بہتر ہے۔ میرا جواب سن کر وہ کچھ بڑبڑاتی ہوئی فریج کی طرف بڑھی اور پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ پانی پیتے ہوئے مجھے ہی گھور رہی ہیں۔ اچانک انہوں نے غصے سے بوتل سلیب پر پٹخ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ارسلان کو مجھ سے چھین لو گی؟ میں تمہیں بتا دوں ایمان کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت خواب دیکھے ہیں، اور اگر ان خوابوں کے راستے میں کوئی آیا تو میں اسے کچل دوں گی، چاہے وہ تم ہو یا کوئی اور۔ چچی، میں نے ارسلان سے کبھی کچھ نہیں کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ خاموش رہو۔ وہ ایک دم چیخیں اور اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ میرے منہ پر تھپڑ مار سکے۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ میں تھپڑ کا انتظار کر رہی تھی مگر تھپڑ نہیں پڑا، بلکہ نصرت چچی کی ایک دردناک چیخ کچن میں گونجی، آہ میرا ہاتھ! میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ نصرت چچی نے اپنے اسی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا جسے انہوں نے تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا تھا۔ ان کی کلائی عجیب انداز میں مڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے پوری طاقت سے مروڑ دیا ہو۔ ان کا چہرہ درد سے سفید پڑ گیا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے ہاتھ اور میرے ارد گرد خالی جگہ کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرا ہاتھ کیسے موڑا؟ چچی، میں نے تو آپ کو چھوا بھی نہیں، میں تو دور کھڑی ہوں۔ میں خود حیران تھی کیونکہ میں واقعی ان سے 2 قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن ان کی کلائی پر انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے۔ یہ نشان کسی عام انسان کے ہاتھ کے نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے اور گہرے تھے۔ نصرت چچی کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے اپنے لیے خوف نظر آیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ کون ہے یہاں؟ تم کون سا جادو جانتی ہو ایمان؟ میں خود تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن تبھی میرے کان میں ایک سرگوشی ہوئی۔ یہ آواز انتہائی مدھم مگر بہت واضح تھی۔ یہ وہی مردانہ اور پاروب آواز تھی جو مجھے راتوں کو ڈرایا کرتی تھی، مگر آج اس آواز میں دھمکی نہیں بلکہ ایک عجیب سا یقین تھا۔ ڈرنا مت ایمان، اب تمہارے اور دنیا کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں میرے اور نصرت چچی کے سوا کوئی نہیں تھا، مگر مجھے اپنے دائیں جانب ہوا میں ایک دباؤ محسوس ہو رہا تھا، ایک غیر مرئی وجود جو میرے اور نصرت چچی کے درمیان ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ نصرت چچی درد سے کراہتی ہوئی کچن سے بھاگ گئی اور میں وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کوئی ہے جو مجھے بچا رہا ہے، لیکن وہ کون ہے اور کیوں بچا رہا ہے؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر ایک دھندلا سا ہیولا نظر آیا۔ پہلے وہ دھوئیں کی طرح تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ایک انتہائی وجیح اور قداور مرد تھا جس کا لباس سیاہ تھا اور آنکھیں گہری تھیں۔ وہ کرسی پر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے میں نے رات بلی کے روپ میں دیکھا تھا، مگر اب وہ اپنے اصلی رول میں میرے سامنے تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری آواز بمشکل میرے گلے سے نکلی۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جس میں اب وحشت نہیں تھی۔ میں وہ موت ہوں ایمان جسے تمہاری چچی نے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تمہاری نیکی نے موت کو زندگی میں بدل دیا۔ میں عاذر ہوں اور اب میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کا اعتراف سن کر مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا گھوم گئی ہو۔ نصرت چچی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں جانتی ہوں، مگر وہ میری جان لینے پر تل جائیں گی۔
یا مجھ پر سفلی عمل کروائیں گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے پیروں سے جان نکل گئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا وہ وجود جو کچھ دیر پہلے تک ایک ہیولا تھا، اب مکمل انسانی شکل میں میرے سامنے تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر ترس آ رہا ہو۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا ایمان، کیونکہ یہی سچ ہے۔ تمہاری چچی چاہتی تھی کہ میں تمہارے دماغ پر قبضہ کر لوں، تمہیں اس حد تک ڈراؤں کہ تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھو، تاکہ تمہارا کزن ارسلان تمہیں پاگل سمجھ کر چھوڑ دے۔ وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تمہیں زندہ درگور کرنا چاہتی تھی، جو موت سے زیادہ بڑی سزا ہے۔ عاذر کی آواز بہت بھاری اور گونجدار تھی، جو میرے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اپنوں کے وار ہمیشہ گہرے ہوتے ہیں، اور آج نصرت چچی نے میری پیٹھ میں خنجر گھوم دیا تھا۔ تو پھر تم رک کیوں گئے؟ تم نے مجھے پاگل کیوں نہیں کیا؟ تم تو ایک جن ہو، تم میں تو جذبات نہیں ہوتے، پھر تم میرے محافظ کیسے بن گئے؟ میں نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ عاذر اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا، جہاں سے باہر کا گھپ اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کے شانوں پر ابھی بھی ایک ہلکی سی دھندلی زنجیر لپٹی ہوئی تھی، جو شاید اس کی قید کی نشانی تھی۔ ہاں، میں ایک جن ہوں، آگ کا بنا ہوا۔ صدیوں سے کالے جادوگروں نے مجھے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ میں نے صرف نفرت دیکھی ہے ایمان۔ مجھے سکھایا گیا تھا کہ انسان صرف تکلیف دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو میرا ارادہ وہی تھا جو مجھے حکم ملا تھا۔ میں تمہیں توڑنے آیا تھا، مگر وہ رکا اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آگ کی نہیں بلکہ عقیدت کی تھی۔ مگر اس رات جب میں زخمی بلی کے روپ میں آیا تو تم نے مجھے مارا نہیں، تم نے ڈرنے کی بجائے میرے زخموں پر مرہم رکھا۔ میں نے صدیوں میں پہلی بار کس انسان کے ہاتھوں میں شفقت محسوس کی۔ تمہارے اس ایک عمل نے میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تمہاری پاکیزگی اور تمہارے سجدوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بغاوت کروں۔ اب میں جادوگر کا غلام نہیں ہوں ایمان، میں تمہارا قرض دار ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں عجیب سا اطمینان بھر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک جن پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر اس وقت مجھے اس پر نصرت چچی سے زیادہ یقین آ رہا تھا۔ مگر میرا یہ سکون عارضی تھا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف نصرت چچی اپنی شکست تسلیم کرنے والیوں میں سے نہیں تھی۔ کچن میں ہونے والے واقعے اور اپنی کلائی ٹوٹنے کے بعد وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں۔ اسی رات نصرت چچی اپنی گاڑی میں اسی ویران علاقے کی طرف جا رہی تھیں جہاں موت کا رقص ہوتا تھا۔ ان کا ہاتھ پٹی میں لپٹا ہوا تھا اور درد سے ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھی بابا نجومی کے ڈیرے پر پہنچی اور دروازہ زور سے لات مار کر کھولا۔ دھوکے باز ہو تم نجومی، تم نے کہا تھا وہ جن میرا کام کرے گا، مگر وہ تو میرا ہی دشمن بن گیا ہے۔ دیکھو اس نے میرا کیا حال کیا ہے۔ نصرت چچی نے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ نجومی کے سامنے کیا۔ نجومی جو اپنی کالی ہانڈی کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا، چونک کر اٹھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے نصرت، عفریت کبھی اپنے مالک پر وار نہیں کرتا، ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ گڑبڑ نہیں، غداری ہوئی ہے۔ وہ جن اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں اس لڑکی نے کون سا جادو کر دیا ہے، وہ اب اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے وہ جن نہیں چاہیے نجومی، مجھے اس کی موت چاہیے۔ اسے واپس بلاؤ یا اسے جلا کر راکھ کر دو، میں اپنا پیسہ برباد نہیں ہونے دوں گی۔ نصرت چچی کی چیخو پکار سن کر نجومی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جھولی سے کچھ ہڈیاں نکال کر ہانڈی میں ڈالیں اور نصرت چچی کی طرف دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کی سزا بہت خوفناک ہوگی۔ جنات کا انسانوں سے محبت کرنا یا ان کی مدد کرنا ہماری دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اب میں اسے واپس نہیں بلاؤں گا نصرت، اب میں اسے وہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ جلے گا اور اس کی چیخیں اس لڑکی کے کانوں کے پردے پھاڑ دیں گی۔ نجومی نے ہانڈی کے نیچے آگ تیز کر دی اور کچھ ایسے منتر پڑھنے شروع کیے جن کی آواز سن کر وہاں موجود چمگادڑ بھی ڈر گئے۔ ہانڈی کا پانی ابلنے لگا اور اس میں سے سرخ دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ یہ موت کا پیغام تھا جو سیدھا میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔
ادھر میرے کمرے میں آذر کھڑکی کے پاس کھڑا پہرا دے رہا تھا کہ اچانک وہ زور سے اچھلا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی جو کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی زخمی درندے کی سی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آذر کا جسم جو ابھی تک نارمل تھا اچانک دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی وہ غیر مرئی زنجیریں جو مجھے پہلے نظر نہیں آ رہی تھیں اب سرخ ہو کر دہکنے لگی تھیں۔ آذر، کیا ہوا؟ میں اس کی طرف بھاگی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ دور رہو ایمان، میرے قریب مت آؤ، جادوگر نے خونی ہانڈی چڑھا دی ہے، وہ مجھے جلا رہا ہے۔ آہ! اس کی آواز میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ میرا دل لرز گیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کمرے کا پردہ جو اس کے قریب تھا جل کر راکھ ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے سامنے ختم ہو جائے گا۔ وہ جن جو کچھ دیر پہلے اتنا طاقتور اور باروب تھا اب کسی بچے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے مجھے بچایا، اس لیے اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ احساس مجھے مار رہا تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتی تھی مگر میں بے بس تھی۔ میں جادو ٹونا نہیں جانتی تھی۔ میں ان کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرتی؟ ایمان، مجھے معاف کرنا، میں شاید اب تمہاری حفاظت نہ کر سکوں۔ وہ میری رگوں کو پگھلا رہا ہے۔ آذر کی آواز اب مدھم ہو رہی تھی اور اس کا جسم آہستہ آہستہ راکھ بن رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بے گناہ مخلوق میری خاطر اپنی جان دے رہی تھی۔ نہیں، میں اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میرے پاس جادو کا توڑ نہیں تھا مگر میرے پاس اس سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے فوراً وضو کیا اور جے نماز بچھا لی۔ آذر میرے کمرے کے فرش پر تڑپ رہا تھا اور میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ میرے آنسو جے نماز کو بھگو رہے تھے اور میرا دل پوری طاقت سے اپنے خالق کو پکار رہا تھا۔ یا اللہ، تو سب کا رب ہے، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ یہ مخلوق جو بھی ہے اس نے میری مدد کی ہے، اس نے میری عزت اور جان بچائی ہے۔ یا اللہ، یہ تیری ہی مخلوق ہے، اس ان ظالموں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ، تو آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس آگ کو بھی گلزار کر دے۔ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی اور میری ہچکیاں بن گئی تھیں۔ میرا یقین تھا کہ میرا رب میری خالی جھولی نہیں لوٹائے گا۔ ادھر کالی بستی میں نجومی پوری قوت سے منتر پڑ رہا تھا اور ہانڈی ابل ابل کر باہر گر رہی تھی۔ نصرت چچی خوشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اب جن مر جائے گا اور پھر حیا کا نمبر آئے گا۔ لیکن تبھی کچھ ہوا۔ میری دعا جیسے ہی عرش تک پہنچی، نجومی کے کمرے میں پڑی ہوئی وہ خونی ہانڈی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ ابلتا ہوا گرم مواد سیدھا نجومی کے منہ پر گرا اور وہ بری طرح چیختا ہوا پیچھے گرا۔ نصرت چچی ڈر کر کونے میں دبک گئی۔ کمرے میں آگ لگ گئی اور نجومی اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں گھرا چیخ رہا تھا۔ میرے کمرے میں اچانک سکون ہو گیا۔ آذر کی چیخیں تھم گئیں۔ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آذر فرش سے اٹھ رہا تھا، اس کے جسم سے دھواں ختم ہو چکا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ زنجیریں جو صدیوں سے اس کے وجود کا حصہ تھیں وہ ٹوٹ کر زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ جادوگر کا وار الٹا پڑ چکا تھا اور اس وار نے آذر کی قید ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ آذر نے اپنی کلائیوں کو دیکھا جہاں زنجیروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا جو ابھی تک جے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرخی نہیں تھی جو جنات کی پہچان ہوتی ہے، بلکہ اب وہاں ایک گہرا سمندر تھا، ایک ایسا سمندر جس میں طاقت بھی تھی اور محبت بھی۔ تمہاری دعا نے وہ کر دکھایا ایمان جو صدیوں میں کوئی جادو نہیں کر سکا۔ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک نئی گونج تھی، ایک آزاد روح کی گونج۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میرے سامنے ادب سے جھک گیا جیسے کوئی سپاہی اپنی ملکہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ مگر یہ آزادی صرف میری نہیں ہے۔ اب نصرت چچی اور اس جادوگر کی بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے آگ سے کھیلا ہے اور اب یہی آگ انہیں نگل لے گی۔ اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ تھا وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب دفاع کا وقت گزر چکا ہے، اب حملہ ہوگا اور یہ حملہ اتنا شدید ہوگا کہ نصرت چچی کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں فجر کی پوت پھوٹ رہی تھی۔ ایک نئی صبح میرا انتظار کر رہی تھی، مگر اس صبح سے پہلے ایک آخری خوفناک رات کا حساب ہونا باقی تھا۔ نصرت چچی گھر واپس آ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں وہ واپس جا رہی ہیں وہاں اب ان کا راج نہیں بلکہ ان کی سزائیں منتظر ہیں۔
ارسلان ابھی تک غائب تھا اور گھر کا میدان اب صرف میرا اور نصرت چچی کا تھا، لیکن اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور گاڑی کے ٹائروں کی آواز کے ساتھ ہی ایک بھاری اور پرسرار خاموشی حویلی کے در و دیوار پر چھا گئی۔ میں کھڑکی کی اور سے دیکھ رہی تھی۔ نصرت چچی گاڑی سے اتری تو ان کی چال میں وہ پہلی سی اکڑ نہیں تھی۔ ان کا دایاں ہاتھ ابھی بھی سینے سے لگا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نجومی کے اڈے پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کے اثرات ان کے وجود پر نمایاں تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی ضد اور ہٹ دھرمی باقی تھی جو ان کی بربادی کا سبب بننے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب سمجھ رہی ہیں کہ نجومی کے منتروں نے عاذر کو ختم کر دیا ہوگا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھی کہ اب ان کا راستہ صاف ہے۔ انہوں نے ایک نظر میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی اور لاؤنج میں آ کر اونچی آواز میں ملازمہ کو پکارا، پانی لاؤ میرے لیے، اور اس منحوس لڑکی ایمان کو بلا لاؤ۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ اب اس کا محافظ زندہ بچا ہے یا راکھ ہو گیا ہے۔ ان کی آواز میں فتح کا نشہ تھا۔ میں کمرے میں کھڑی کانپ رہی تھی، مگر خوف سے نہیں بلکہ اس انجانے احساس سے جو ہونے والا تھا۔ عاذر میرے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے یہ کہہ کر غائب ہو گیا تھا کہ آج حساب کا دن ہے اور حساب میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی۔ نصرت چچی صوفے پر نیندراز تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھوں میں نفرت کی شعلے بھڑک اٹھے۔ آ گئیں تم؟ بڑا ناز ہے نا تجھے اپنے اس جن پر، دیکھ لیا انجام، جلا کر راکھ کر دیا میں نے اسے۔ اب بتاؤ ایمان بی بی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں پاگل کر دوں گی، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گی کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ ان کی بات پوری نہیں ہو سکی کیونکہ اچانک لاؤنج کی تمام بتیاں ایک ساتھ جلنے بجھنے لگیں۔ فانوس زور زور سے ہلنے لگا اور ہوا کا ایک ایسا تیز وگولا کمرے میں داخل ہوا جس نے ڈیکوریشن کے پیسز کو زمین پر پٹخ دیا۔ کھڑکیاں جو بند تھیں وہ دھڑام سے کھلیں اور پردے ہوا میں ناچنے لگے۔ نصرت چچی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ لڑکھڑا گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی کھڑکی بند کرو۔ اچانک ان کے سامنے والا صوفہ جس پر کوئی نہیں تھا خود بخود ہوا میں بلند ہوا اور زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ لکڑی کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ نصرت چچی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی، مگر دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی زوردار دھماکے سے بند ہو گیا اور تبھی وہ آواز گونجی، وہ آواز جو اب دیواروں، چھت اور فرش ہر جگہ سے آ رہی تھی۔ تم نے جسے جلانے کی کوشش کی نصرت بیگم، وہ آگ سے ہی بنا ہے۔ تم بھول گئی کہ لوہا آگ میں پگھلتا نہیں بلکہ ڈھل کر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم کہاں بھاگو گی؟ انسان اپنے اعمال سے بھاگ سکتا ہے مگر اپنے سائے سے نہیں۔ نصرت چچی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ان کے سامنے فرش سے دھوئیں کا ایک سیاہ مرغولا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عاذر اپنے مکمل انسانی اور پرجلال روپ میں ظاہر ہو گیا۔ اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ ٹھنڈک نہیں تھی جو میں نے دیکھی تھی، بلکہ اب وہاں قہر تھا، خالص قہر جو کسی عاطفی شان کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ تم زندہ ہو؟ نجومی نے تو… نصرت چچی کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ عاذر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم پر زمین لرز رہی تھی اور کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ نجومی اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ وہ اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں خاک ہو گیا۔ اب تمہاری باری ہے۔ تم نے مجھے اس معصوم لڑکی کو پاگل کرنے کے لیے بھیجا تھا نا؟ تم چاہتی تھی کہ یہ اپنے بال نوچے، یہ کپڑے پھاڑے اور دنیا اسے دیوانی کہے۔ چلو تمہاری یہ خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن کردار بدل جائیں گے۔ اب تماشا دنیا دیکھے گی اور دیوانی تم ہوگی۔ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں باز آ گئی ہوں۔ ایمان اسے روکو، اسے کہو میں تمہاری چچی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ نصرت چچی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پہلی بار مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میری زبان گنگ ہو گئی۔ یہ مکافات عمل تھا اور مکافات عمل کے بیچ میں بولنا قدرت کے قانون میں مداخلت کے مترادف ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ عاذر نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیوں سے
ایک سرخ شعاع نکل کر سیدھی نصرت بیگم کے ماتھے پر پیوست ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ نصرت بیگم کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ عاضر نے انہیں جسمانی طور پر نہیں چھوا، بلکہ اس نے ان کے ذہن پر وہ تمام خوف مسلط کر دیے جو انہوں نے میرے لیے تیار کیے تھے۔ اچانک سے چچی زور سے چیخیں۔ وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارنے لگی جیسے ان کے اوپر سانپ لپٹ گئے ہوں۔ وہ اپنے ہی جلد کو کھرچنے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہٹاؤ ان سانپوں کو، ہٹاؤ، دیکھو میرے ہاتھ جل رہے ہیں، آگ لگ گئی، وہ جن آ گیا، وہ مجھے کھا جائے گا۔ ہا 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 ہا، ایمان تم دلہن بن گئی۔ نہیں، یہ میری بیٹی ہے، سب جل رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ وہ کبھی روتی، کبھی ہنستی اور کبھی فرش پر لیٹ کر رینگنے لگتی جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ عاضر خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ یہ منظر اتنا عبرتناک تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک اس گھر کی حاکم تھی، اب اپنے ہی کپڑے پھاڑ رہی تھی اور دیواروں سے باتیں کر رہی تھی۔ بس عاضر، بس کرو، اسے چھوڑ دو۔ میں رو پڑی اور آگے بڑھے۔ عاضر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا غصہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دھوئیں کی طرح تحریر ہو کر غائب ہو گیا۔ لاؤنج میں اب صرف میں تھی اور نصرت چچی کی پاگل پن بھری چیخیں تھیں جو پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح تک پورے خاندان میں خبر پھیل گئی کہ نصرت بیگم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ پاگل ہو گئی ہیں۔ ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ انہیں گھر میں رکھنا ناممکن ہو گیا۔ دوپہر تک ایمبولینس لائی اور انہیں پاگل خانے لے گئے۔ سنبل رو رو کر نڈھال تھی اور مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ یہ وہ آگ تھی جو اس کی ماں نے خود لگائی تھی اور اب پورا گھر اس کی لپیٹ میں تھا۔ گھر میں عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ میں اب اس گھر میں آزاد تھی۔ کوئی مجھ پر حکم چلانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے ڈرانے والا نہیں تھا، مگر یہ آزادی مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میں اکثر محسوس کرتی کہ عاضر میرے آس پاس ہی ہے، کبھی ہوا کے جھونکے کی صورت میں اور کبھی خوشبو بن کر۔ وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا، مگر اس کا حصار میرے گرد قائم تھا۔ 3 دن بعد ارسلان واپس آیا۔ اسے جب گھر کے حالات کا پتہ چلا تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی ممانی کا یہ حشر ہوگا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ میں اس وقت چھت پر کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت تھی۔ ایمان، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہوا۔ ممانی کے ساتھ جو ہوا وہ شاید ان کے لیے اپنے اعمال تھے، لیکن اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ اس کے لہجے میں امید تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت مناسب نہیں، لیکن تمہیں میں مزید اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج ہی سنبل اور باقی سب سے بات کروں گا۔ ہم شادی کر لیں گے۔ میں تمہیں اس منحوس گھر سے لے جاؤں گا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے پلٹ کر ارسلان کو دیکھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ شاید کسی بھی عام لڑکی کے لیے یہ خواب کی تعبیر ہوتی، لیکن میں اب ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ ارسلان کی دنیا بہت چھوٹی اور معصوم تھی اور میں اب ایک ایسی وسیع اور پراسرار دنیا کا حصہ بن چکی تھی جہاں محبت کے تقاضے جسموں کے نہیں روحوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے موت اور مافوق الفطرت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میرا دل اب کسی انسان کی محبت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں ارسلان، میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا اور اپنی نظریں واپس آسمان کی طرف موڑ لیں۔ نہیں، کیا مطلب؟ تم ڈر رہی ہو؟ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے ایمان۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ ڈر نہیں ہے ارسلان، لیکن اب چاہت بھی نہیں رہی۔ میرے راستے اب الگ ہیں۔ میں شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں؟ کیا کوئی اور ہے؟ ہاں، کوئی اور ہے، لیکن وہ ویسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو۔ میں اب اکیلی نہیں ہوں ارسلان، اور نہ ہی میں تنہا رہ سکتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اب گھر بسانا نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ ارسلان مجھے حیرت اور دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر مایوسی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اسے دکھ دیا ہے، لیکن میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو تعلق میرا عاذر کے ساتھ جڑ گیا تھا وہ کسی انسان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی اور چھت پر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ میں نے اپنی شال کو کندھوں پر درست کیا۔ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔
کیونکہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے اسے منع کیوں کیا ایمان؟ وہ تمہیں خوش رکھ سکتا تھا۔ عازر کی آواز ہوا میں سرگوشی کی طرح گونجی۔ میں مسکرا دی۔ خوشی وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیتی عازر، خوشی وہ ہوتی ہے جو دل کو سکون دے، اور مجھے سکون اس یقین سے ملتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس نے میری حفاظت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ عازر میرے بالکل قریب کھڑا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے وجود کی تپش اب مجھے جلاتی نہیں تھی بلکہ سکون دیتی تھی۔ میں جا رہا ہوں ایمان، میری دنیا تمہاری دنیا سے الگ ہے، انسانوں اور جنات کا ساتھ ممکن نہیں، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی اور وعدہ تھا۔ لیکن جب بھی تمہیں ڈر لگے گا، جب بھی دنیا تمہیں ستائے گی، یا جب بھی تم تنہا محسوس کرو گی، تمہیں بس دل سے پکارنا ہوگا۔ میں تمہارے اور دنیا کے درمیان ہمیشہ ایک حصار بن کر کھڑا رہوں گا۔ میں وہ سایہ ہوں جو روشنی میں نظر نہیں آتا لیکن اندھیرے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے چھو کر گزر گیا اور پھر سب کچھ تھم گیا۔ وہ جا چکا تھا اپنی دنیا میں، اپنی قید سے آزاد ہو کر، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا احساس چھوڑ گیا تھا جو مجھے پوری زندگی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پہلا ستارہ چمک رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس انسان سے ہو نہ ہو، مگر دنیا کی نظر میں شاید ایک تنہا اور کنواری لڑکی رہوں گی، لیکن میرا محافظ انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور باوقار ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا اور پھر اس آزمائش کو میرا سب سے بڑا سہارا بنا دیا۔ میری آج کی کہانی ایمان کے نام۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔